یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، بے شک تو ہی معاف کرنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن 27 اکتوبر پر ذرا تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس اس تاریخ سے جڑے واقعات، پیدائشوں اور وفاتوں سے متعلق کافی معلومات ہے جو ہم نے ویکیپیڈیا کے اردو اور انگریزی مضامین سے اکٹھی کی ہیں۔ جی، مقصد صرف ایک لسٹ سنانا نہیں ہے، بلکہ ان معلومات کا نچوڑ پیش کرنا ہے، وہ خاص باتیں، وہ دلچسپ پہلو جو شاید پہلی نظر میں سامنے نہ آئے۔ بالکل۔ اور جب ہم ایک ہی تاریخ کو دیکھتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے انسانی تاریخ کے کئی دھارے ایک جگہ آ مل رہے ہوں۔ آپ کو سیاسی انقلابات ملیں گے، جنگ اور امن کے فیصلے، ٹیکنالوجی کی کامیابیاں، ثقافتی سنگ میل، یہاں تک کہ انفرادی زندگیوں کے عروج و زوال، سب کچھ جیسے ایک ہی دن کے خاتے میں درج ہو۔ صحیح۔ تو آج کوشش یہی ہوگی کہ ان بظاہر بکھرے ہوئے واقعات میں کوئی ربط تلاش کریں یا کم از کم ان کی اصل اہمیت کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر شروع کرتے ہیں قدیم تاریخ سے۔ 312 عیسوی کا ذکر ہے، قسطنطین اعظم اور وہ صلیب کا مشہور نظارہ۔ یہ کیا تھا؟ صرف ایک ذاتی تجربہ یا کچھ اور؟ دیکھیے، یہ واقعہ صرف ایک روایت نہیں ہے، اسے اکثر مغربی تاریخ کا ایک بہت اہم موڑ سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، قسطنطین کا مسیحیت کی طرف مائل ہونا اور پھر اسے قبول کرنا، اس نے نہ صرف رومن سلطنت کی سمت بدلی بلکہ آگے چل کر مسیحیت کو دنیا کے بڑے مذاہب میں سے ایک بننے کی راہ بھی ہموار کی۔ تو اس ایک نظارے کے پیچھے آپ کہہ سکتی ہیں پوری تہذیب کی تبدیلی کی ایک کہانی چھپی ہے۔ واہ! اور پھر صدیاں گزرتی ہیں، شہر بنتے ہیں۔ 1275 میں ایمسٹرڈیم اور 1682 میں فلاڈیلفیا، ایک ہی تاریخ، دو الگ براعظموں پر دو اہم شہروں کی بنیاد۔ ہاں، یہ دلچسپ اتفاق ہے۔ یہ دونوں شہر جو اپنے اپنے علاقوں میں تجارت، ثقافت اور سیاست کے بڑے مراکز بنے، ان کی روایتی بنیاد ایک ہی تاریخ سے جڑی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہروں کا بننا، انسانی آبادیوں کا پھیلنا، یہ عالمی تاریخ کا ایک مسلسل عمل رہا ہے۔ ایمسٹرڈیم سمندری تجارت کا مرکز بنا تو فلاڈیلفیا ایک طرح سے امریکی جمہوریت کی جائے پیدائش سمجھا جاتا ہے۔ آگے چلتے ہیں 18ویں اور 19ویں صدی میں عالمی طاقتوں کی کشمکش نظر آتی ہے۔ 1795 میں امریکہ اور اسپین کا میڈرڈ معاہدہ، اور پھر 1806 میں نیپولین کا برلن میں داخلہ۔ جی، یہ دونوں واقعات اس دور کی بدلتی ہوئی عالمی سیاست کو خوب دکھاتے ہیں۔ میڈرڈ معاہدہ نئی دنیا یعنی امریکہ میں سرحدوں اور اثر و رسوخ کی تقسیم کا معاملہ تھا۔ صحیح۔ جبکہ نیپولین کا برلن میں داخلہ وہ یورپ پر فرانسیسی غلبے اور پرانی بادشاہتوں کے لیے ایک چیلنج کی علامت تھا۔ یہ صرف فوجی فتح نہیں تھی، یہ نظریات کا ٹکراؤ بھی تھا۔ اب آتے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف۔ اس نے تو واقعی دنیا بدل دی۔ 1904 نیو یارک شہر میں دنیا کی پہلی باقاعدہ سب وے سروس، انٹر ریپڈ ٹرانزٹ کا آغاز۔ یہ کتنا بڑا قدم تھا اس وقت۔ یہ شہری زندگی میں ایک انقلاب سے کم نہیں تھا۔ اس نے نہ صرف لاکھوں لوگوں کی روزمرہ آمد و رفت آسان کی، بلکہ شہروں کے پھیلاؤ پر، معیشت پر، سماجی ڈھانچے پر، سب پر گہرے اثرات ڈالے۔ ذرا سوچیں۔ جی، ذرا تصور کریں، زیر زمین ٹرینوں کا ایک پورا جال جو شہر کو جوڑ رہا ہے، یہ ماڈرن میٹروپولیٹن زندگی کی ایک طرح سے بنیاد تھی۔ اور پھر صرف 33 سال بعد 1937 میں اسی شہر نیو یارک میں آواز کے ساتھ پہلی نیوز ریل، یعنی خبریں اب صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ دیکھی اور سنی بھی جا سکتی تھیں۔ بالکل، یہ میڈیا کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ اس نے خبروں کو زیادہ فوری، زیادہ ذاتی اور زیادہ اثر انگیز بنا دیا۔ لوگ واقعات کو صرف پڑھنے کے بجائے دیکھ سکتے تھے، سیاست دانوں کو سن سکتے تھے۔ اس نے عوامی ذائع بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرنا شروع کیا۔ 20ویں صدی تو واقعی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ 1924 میں سوویت یونین میں ازبک SSR کا قیام۔ SSR یعنی سوویت سوشلسٹ ریپبلک۔ یہ کیا تھا؟ یہ سوویت یونین کی تشکیل کے بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔
بولشوک انقلاب کے بعد جو پرانی روسی سلطنت تھی اس کی جگہ قومی بنیادوں پر کم از کم نظریاتی طور پر نئی ریاستیں یا جمہوریاں بنائی جا رہی تھیں جو سوویت یونین کا حصہ بنے۔ اچھا، تو ازبکس SSR کا قیام وسطی ایشیا میں اسی قومی حد بندی اور سوویت کنٹرول کو مضبوط کرنے کی ایک کوشش تھی۔ پھر 1936 میں ایک شاہی سکینڈل کا ذکر ہے، مسز والیس سمپسن کا طلاق لینا اور شاہ ایڈورڈ اشٹم کا تخت چھوڑ دینا۔ کیا یہ صرف ایک ذاتی معاملہ تھا؟ نہیں، یہ ذاتی معاملے سے کہیں بڑھ کے تھا۔ اس نے تاج اور ذاتی زندگی، محبت اور فرض، روایت اور جدیدیت کے بیچ ایک گہرے تصادم کو سامنے لا کھڑا کیا۔ ایک بادشاہ کا اپنی محبت کے لیے تخت چھوڑ دینا اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی تھی اور شاہی ادارے کے کردار پر کئی سوالات کھڑے کر دیے تھے۔ پھر 1954 امریکی تاریخ کا ایک اہم لمحہ، بینجامن اوڈیویس جونیئر امریکی ایئر فورس کے پہلے افریقی نژاد امریکی جنرل بنے۔ جی، یہ شہری حقوق کی تحریک کے عروج سے تو پہلے کا واقعہ ہے، لیکن یہ امریکی معاشرے اور خاص طور پر فوج میں نسلی رکاوٹوں کو توڑنے کے سمت ایک بہت بہت اہم قدم تھا۔ یہ ان گنت افریقی نژاد امریکیوں کے لیے ایک امید کی کرن تھی جو برابری کے لیے لڑ رہے تھے۔ اب آتے ہیں 1962 پر۔ 27 اکتوبر کیوبا میزائل بحران کا شاید سب سے خطرناک دن۔ ایک طرف امریکی پائلٹ روڈولف اینڈرسن کا U-2 طیارہ مار گرایا گیا جو اس بحران کا واحد براہ راست جانی نقصان تھا۔ جی ہاں۔ دوسری طرف ایک سوویت آبدوز کمانڈر نے ایٹمی ٹارپیڈو چلانے سے انکار کر دیا۔ ایک ہی دن، تباہی کے دہانے پر بھی اور تباہی سے بچاؤ بھی۔ یہ واقعی ایک ناقابل یقین دن تھا۔ اینڈرسن کی موت نے بحران کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ امریکہ پر جوابی کارروائی کے لیے دباؤ بڑھ گیا۔ بالکل۔ دوسری طرف وہ سوویت آبدوز B-59 پر وسیلی آرکیپوف کا فیصلہ، اگر وہ اپنے ساتھی افسران کی طرح جوہری حملہ کرنے پر راضی ہو جاتے تو شاید آج ہم تاریخ پر اس طرح بات نہ کر رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تاریخ کا رخ بعض اوقات انفرادی فیصلوں سے کتنا بدل سکتا ہے، خاص طور پر جب دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو۔ یہ سرد جنگ کی نیوکلیئر دہشت کا ایک انتہائی ٹھوس حقیقی لمحہ تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 1971 میں جمہوریہ کانگو کا نام بدل کر زائر رکھ دیا گیا۔ یہ صرف نام کی تبدیلی تھی یا کچھ اور؟ یہ اصل میں موبوتو سیسی سیکو کی اتھینٹسٹی یعنی اصلیت یا شناخت کی پالیسی کا حصہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نو آبادیاتی اثرات کو ختم کیا جائے اور ایک نئی افریقی شناخت کو فروغ دیا جائے۔ اچھا۔ اگرچہ بعد میں یہ نام پھر بدل گیا، لیکن یہ قدم افریقہ میں نو آبادیاتی دور کے بعد شناخت کی تلاش کی جو پیچیدگیاں تھیں ان کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر آزادی کا حصول 1979 میں سینٹ ونسنٹ اور گرینیڈائنز اور 1991 میں ترکمانستان، دو مختلف دہائیاں، دو مختلف خطے اور آزادی۔ ہاں، یہ بھی دلچسپ ہے۔ سینٹ ونسنٹ کی آزادی کیریبین میں نو آبادیاتی نظام کے خاتمے کے ایک وسیع تر عمل کا حصہ تھی جو زیادہ تر پرامن طریقے سے ہوا۔ ترکمانستان کی آزادی سوویت یونین کے ٹوٹنے کا نتیجہ تھی جو ایک بہت بڑی عالمی طاقت کے خاتمے کی علامت تھی۔ دونوں آزادی کا جشن مناتے ہیں لیکن ان کے پس منظر اور نتائج کافی مختلف ہیں۔ اور پھر آزادی کے اعلان کی ایک اور قسم ہے۔ 2017 میں کتالونیا کا اسپین سے آزادی کا یک طرفہ اعلان۔ یہ ان دونوں سے کیسے مختلف تھا؟ بہت مختلف۔ سینٹ ونسنٹ اور ترکمانستان کی آزادی تو بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ریاستوں کے طور پر عمل میں آئی۔ کتالونیا کا اعلان اسپین اور زیادہ تر عالمی برادری نے مسترد کر دیا اور اس سے ایک بڑا سیاسی بحران پیدا ہوا۔ جی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خود مختاری اور آزادی کے تصورات کتنے پیچیدہ اور بعض اوقات متنازع ہو سکتے ہیں، خاص طور پر موجودہ قومی ریاستوں کے اندر۔ سرجنگ کی ایک اور جھلک 1981 میں سوویت آبدوز S-363 کا سویڈن کے ساحل پر پھنس جانا، یہ کیا قصہ تھا؟ اسے وسکی آن دا راکس واقعہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک سفارتی بحران بن گیا تھا جس نے یہ دکھایا کہ سویڈن جیسے غیر جانبدار سمجھے جانے والے ملک کے پانیوں میں بھی سوویت فوجی سرگرمیاں جاری تھیں۔ اچھا۔ جی، یہ سرد جنگ کے دوران جو خفیہ نگرانی اور ممکنہ دراندازی کی کوششیں ہوتی تھیں ان کی ایک مثال تھی۔ ماحولیات، معیشت، سماجی کنٹرول۔ ظاہر ہے
اس نے چین کی جو متنازع ایک بچہ پالیسی تھی اس جیسے اقدامات کو بھی پس منظر فراہم کیا۔ یہ عالمی آبادیات میں ایک اہم موڑ تھا۔ 1999 آرمینیا کی پارلیمنٹ میں فائرنگ، وزیر اعظم سمیت 8 ہلاکتیں، یہ تو کسی بھی ملک کے لیے بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ جی ہاں بالکل، یہ آرمینیا کے لیے ایک قومی سانحہ تھا جس نے ملک کو ہلا کر رکھ دیا اور اس کی سیاسی تاریخ پر گہرے اور دیرپا اثرات ڈالے۔ اس نے ملک میں عدم استحکام پیدا کیا اور سیکیورٹی پر بہت سے سوالات اٹھائے۔ اور بالکل حالیہ تاریخ میں آئیں تو 2019 داعش کے رہنما ابو بکر البغدادی کی ہلاکت۔ جی، اسے عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک اہم کامیابی سمجھا گیا۔ اگرچہ داعش مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، لیکن اس کے سربراہ کی ہلاکت نے تنظیم کو بڑا دھچکا پہنچایا اور اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ اب ذرا پاکستان کے حوالے سے 27 اکتوبر کو دیکھتے ہیں۔ 1958 صدر اسکندر مرزا کی برطرفی اور جنرل ایوب خان کا اقتدار سنبھالنا، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ لگتا ہے۔ بلا شبہ یہ پاکستان میں پہلی کامیاب فوجی بغاوت تھی جس نے ملک کی سیاسی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایوب خان کو صرف 20 دن پہلے خود اسکندر مرزا نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا تھا۔ اس واقعے نے جمہوریت کی بساط لپیٹ دی اور براہ راست فوجی حکمرانی کی بنیاد رکھی، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور ٹھیک ایک سال بعد 1959 میں ایوب خان فیلڈ مارشل بن گئے۔ جی، یہ ان کی طاقت کے مزید مضبوط ہونے کی علامت تھی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ زیادہ تر جنگی خدمات پر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں یہ سیاسی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ ایوب خان کا دور معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ سیاسی مرکزیت اور خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے لیے بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ پھر 1990 میں اسی تاریخ کو صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوئے۔ یہ اس وقت کے غیر مستحکم سیاسی ماحول میں جمہوری عمل کی طرف ایک قدم تھا، اگرچہ پاکستان میں جمہوری تسلسل کو بار بار رکاوٹوں کا سامنا رہا ہے۔ اور ایک انتہائی افسوسناک واقعہ 2009 میں پشاور کے قصہ خانی بازار میں بم دھماکہ، 113 افراد جاں بحق ہوئے۔ یہ پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران ہونے والے بدترین حملوں میں سے ایک تھا۔ قصہ خانی جیسے تاریخی اور عوامی مقام پر اتنا بڑا حملہ عوام کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا، اور اس نے ملک کو درپیش سیکیورٹی چیلنجز کی سنگینی کو بہت واضح کر دیا تھا۔ یہ تھے کچھ اہم واقعات۔ اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جو 27 اکتوبر کو دنیا سے رخصت ہوئیں۔ پاکستان سے ممتاز مفتی 1995 اور وحیدہ نسیم 1996 آج بھی بہت پڑھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، وحیدہ نسیم نے بھی خاص طور پر خواتین کے تجربات پر اہم ادبی کام کیا۔ اور 2006 میں سابق صدر غلام اسحاق خان کا انتقال ہوا۔ غلام اسحاق خان ایک طاقتور بیوروکریٹ تھے جو صدر بنے۔ ان کا دور آئین کی 8ویں ترمیم کے تحت صدر کے اختیارات کے استعمال کے لیے مشہور ہے، جس کے ذریعے انہوں نے 2 منتخب حکومتوں کو برطرف کیا۔ ان کا کردار پاکستانی سیاست میں سول ملٹری تعلقات اور صدارتی اختیارات کی بحث میں اہم رہا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں تو 1605 میں مغل شہنشاہ اکبر اعظم کی وفات، ایک تاریخی شخصیت۔ بلا شبہ اکبر کا شمار نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے عظیم حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ ان کا دور انتظامی اصلاحات، مذہبی رواداری کی کوششوں جیسے وہ دین الہی تھا، اور فنون لطیفہ کی سرپرستی کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کی میراث آج بھی زیر بحث ہے۔ 1553 میں مائیکل سرویٹس کو جنیوا میں زندہ جلایا گیا۔ کیوں؟ سرویٹس ایک طبیب بھی تھے اور عالم دین بھی، جنہوں نے مذہبی عقائد خاص طور پر تثلیث پر سوالات اٹھائے تھے۔ انہیں کیتھولک اور پروٹسٹنٹ دونوں نے بدعتی قرار دیا۔ ان کی موت مذہبی عدم برداشت اور اس دور میں آزادی فکر کے جو خطرات تھے ان کی ایک المناک یاد دہانی ہے۔ سائنس کی دنیا سے 1968 میں لیزے میٹنر کا انتقال، ان کی کیا اہمیت تھی؟ لیزے میٹنر ایک شاندار ماہر طبیعیات تھیں جنہوں نے آٹو ہان کے ساتھ مل کر نیوکلیئر فشن یعنی جوہری انشقاق کی نظریاتی وضاحت کی۔ یہ دریافت ایٹمی توانائی اور ایٹم بم دونوں کی بنیاد بنی۔ اچھا۔
افسوس کی بات یہ ہے کہ نوبل انعام صرف اوٹو ہان کو ملا، جبکہ میٹنر کے کردار کو کافی حد تک نظر انداز کیا گیا، جو سائنسی دنیا میں صنفی امتیاز کی بحث کا بھی ایک اہم حصہ ہے۔ اور حال ہی میں 2023 میں چین کے سابق وزیر اعظم لی کی چیانگ کا انتقال۔ جی، لی کی چینگ ایک دہائی تک چین کے وزیر اعظم رہے، جو شی جن پنگ کے دور اقتدار کا اہم حصہ تھا۔ انہیں معاشی امور میں مہارت حاصل تھی، اگرچہ ان کا اثر و رسوخ صدر شی کے مقابلے میں کم سمجھا جاتا تھا۔ ان کی نسبتاً کم عمری میں اچانک وفات نے کئی سوالات کو بھی جنم دیا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون سی مشہور شخصیات 27 اکتوبر کو پیدا ہوئیں۔ موسیقی میں 1782 میں نکولو پاگنینی۔ انہیں تو وائلن کا جادوگر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی ٹیکنیکی مہارت اتنی غیر معمولی تھی کہ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا تعلق شیطان سے ہے۔ اچھا جی ہاں، ان کی کمپوزیشنز آج بھی وائلن بجانے والوں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ کاروبار کی دنیا میں 1811 میں آئزک سنگر سلائی مشین والے۔ بالکل، سنگر نے سلائی مشین کو بڑے پیمانے پر متعارف کروا کر گھریلو کام کاج اور فیشن انڈسٹری میں انقلاب برپا کر دیا۔ ان کا نام آج بھی سلائی مشین کا مترادف ہے۔ اور سیاست میں ایک بہت بڑا نام 1858 میں تھیوڈور روزویلٹ، امریکہ کے 26ویں صدر۔ ٹیڈی روزویلٹ ایک زبردست شخصیت تھے، رف رائڈرز کے کرنل، ماہر فطرت، مصنف اور ایک بہت متحرک صدر، جنہوں نے بڑی کارپوریشنز کو ریگولیٹ کیا، قومی پارک بنائے اور امریکی خارجہ پالیسی کو ایک نیا جارحانہ انداز دیا۔ جی، انہیں 1906 میں امن کا نوبل انعام بھی ملا تھا۔ وہ امریکی تاریخ کے یادگار ترین صدور میں سے ایک ہیں۔ ادب اور آرٹ میں بھی اہم نام ہیں۔ 1932 میں سولویا پلاتھ، امریکی شاعرہ۔ سولویا پلاتھ 20ویں صدی کی سب سے اہم اور اثر انگیز شاعروں میں سے ایک ہیں۔ ان کی شاعری انتہائی ذاتی، طاقتور اور اکثر تکلیف دہ تجربات کا اظہار کرتی ہے۔ ان کا ناول دی بیل جار بھی کلاسک سمجھا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور کام ذہنی صحت کے مسائل پر بحث کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اور مذاق کی دنیا سے 1939 میں جان کلیس، مونٹی پائتھون والے۔ بالکل، جان کلیز برطانوی مذاق کے لیجنڈ ہیں۔ مونٹی پائتھون اور پھر فالٹی ٹاورز کے ذریعے انہوں نے کامیڈی کی نئی راہیں کھولیں۔ ان کا طنزیہ اور جسمانی مزاح آج بھی لوگوں کو ہنساتا ہے۔ اور ایک اور اہم سیاسی رہنما 1945 میں برازیل کے موجودہ صدر لوئس اناسیو لولا دا سلوا۔ لولا دا سلوا کی کہانی تو غیر معمولی ہے۔ ایک فیکٹری ورکر اور ٹریڈ یونین لیڈر سے ملک کے صدر بننے تک کا سفر۔ جی ہاں، ان کا پہلا دور صدارت سماجی پروگراموں اور معاشی ترقی کے لیے جانا جاتا ہے، پھر کرپشن کے الزامات اور جیل، اور اب دوبارہ صدر۔ ان کا شمار لاطینی امریکہ کی انتہائی با اثر شخصیات میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے 27 اکتوبر کا ایک کافی تفصیلی جائزہ لیا۔ اس ایک تاریخ پر ہمیں کیا کچھ نہیں ملا: سلطنتوں کا عروج و زوال، شہروں کی بنیادیں، ٹیکنالوجی کی بڑی چھلانگیں، آزادی کی جدوجہد اور اس کی مختلف شکلیں، سرد جنگ کے ڈرامائی لمحات، پاکستان کی سیاست کے اہم موڑ، اور ادب، آرٹ، سائنس اور سیاست کی دنیا پر انمٹ نکوش چھوڑنے والی شخصیات۔ بالکل، یہ واقعی قابل غور بات ہے۔ جب ہم ان تمام واقعات اور شخصیات کو قسطنطین کے نظارے سے لے کر لولا کی پیدائش تک، اکبر کی وفات سے لے کر نیو یارک سب وے کے آغاز تک، کیوبا میزائل بحران سے لے کر ممتاز مفتی کی تحریروں تک ایک ہی کیلنڈر کے صفحے یعنی 27 اکتوبر پر دیکھتے ہیں تو یہ تاریخ کے محض اتفاقات سے کچھ زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہمیں انسانی تجربے کے وسیع کینوس کی یاد دلاتا ہے۔ ہماری تخلیق کرنے اور تباہ کرنے کی صلاحیت، ہماری جد و جہد، ہماری کامیابیاں، ہمارے سانحات۔ تو ایک حتمی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا تاریخ واقعی بے ترتیب واقعات کا مجموعہ ہے، یا ان تاریخوں میں، ان لمحوں میں کوئی گہرے پوشیدہ رابطے موجود ہیں جنہیں ہم ابھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ جی، یہ وہ سوال ہے جو شاید ہمیں ماضی کو دیکھنے اور سمجھنے کے نئے زاویے فراہم کر سکتا ہے۔